جانتے نہیں تھے کہاں سے آئے ہیں، کس نے بھیجا ہے، کیوں بھیجا ہے، موت کیا ہے، آگے کیا ہے، اس پر پردہ پڑا ہوا تھا۔ اس علم کو لے کر میرے نبی دنیا میں تشریف لائے، اور سب سے بڑا جو انہوں نے احسان انسانیت پہ فرمایا وہ اس کائنات کے خالق کا پتہ بتایا، تعارف کروایا، اس کی حقیقت بتائی۔ کیونکہ پہلے مذہب والے بھٹک گئے، یہودی پرانا مذہب تھا، انہوں نے کہا عزیر ابن اللہ، عزیر اللہ کا بیٹا ہے، تو اللہ کو بھول گئے اس کی حقیقت۔ عیسائیوں نے 50 سال کے بعد، ایک سینٹ پال تھا، یہودی تھا، وہ عیسائیت کا لبادہ اوڑھا، تو اس نے اعلان کر دیا کہ مجھے عیسیٰ علیہ السلام کا پیغام آ گیا ہے کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، وقالت النصارى المسیح ابن اللہ۔ تو عیسائیوں نے کہا عیسیٰ اللہ کا بیٹا، یہودیوں نے کہا عزیر اللہ کا بیٹا۔ میرے نبی نے کہا قل هو اللہ احد، ان سے کہہ دو وہ اکیلا ہے، واحد نہیں کہا، احد، کیونکہ واحد گنتی میں آتا ہے، واحد اثنین، واحد ایک دو، اور احد یکتا، احد اکیلا، احد نہ آگے نہ پیچھے نہ دائیں نہ بائیں نہ اوپر نہ نیچے، وہ اکیلا۔ احد کب سے ہے؟ قدیم بلا ابتدا، ابتدا سے پاک ہے، تو کون بتائے کب سے ہے، کب تک ہے؟ دائم بلا انتہا، ابدی ہے، کیسے پتہ چلے کہاں انتہا ہے؟ ابتدا سے پاک ہے، انتہا سے پاک ہے۔ الاول، اول تو ہے لیکن بلا بدایا، اول تو شروع ہوتا ہے نا ایک، وہ هو الاول۔ پورا سنو، سبح یہ میرے نبی کا احسان، انہوں نے ہمیں بتایا کہ اللہ کون ہے اور اللہ کیا کرتا ہے اور اللہ کی کتنی طاقت ہے۔ سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم، کل کائنات اللہ کی تسبیح پڑھتی ہے، کیوں؟ وہ عزت والا، حکمت پر۔ سباحت تیرنے کو کہتے ہیں، تیرنے میں معنی پایا جاتا ہے کہ جب تک اگلی منزل نہ آئے، تیرنے سے آدمی رک نہیں سکتا، سانس نہیں لے سکتا، ٹھہر نہیں سکتا، وڑپ اندر جائے گا۔ کتنے غرق ہو گئے اس طوفان میں، اسے تیرنا ہے آخری کنارے تک۔ جب تک کائنات ہے یہ تیرے رب کی تسبیح پڑھتی ہے، پڑھتی ہے، پڑھتی ہے۔ تسی تو لمبے والے نام ہی پڑھو تو انہیں کوئی فرق کوئی نہیں پڑتا۔ اور پھر کیا کہا؟ کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، صرف تسبیح نہیں پڑھتے، وہ اپنے رب کی نماز بھی پڑھتے ہیں۔ رب ذوالجلال کی قسم، جس چٹائی پر بیٹھے ہو، اس کا ایک ایک دھاگا اللہ کی نماز پڑھ رہا ہے، ایک ایک دھاگا اللہ کی تسبیح کر رہا ہے۔ اس مسجد کی ایک ایک اینٹ نہیں، اینٹ کا ایک ایک ایٹم، ذرہ ذرہ، وہ میرے رب کی نماز پڑھ رہا ہے، تعریف کر رہا ہے۔ ہوا کے جھونکوں میں چلنے والے ہوا کے ذرات، وہ ایک ایک ذرہ اللہ کی تسبیح پڑھتا ہے، اللہ کی نماز پڑھتا ہے۔ بارش سے ادھکا اترنے والا ایک ایک قطرہ نہیں، ایک ایک قطرے میں جتنے ایٹم ذرات ہیں، وہ ایک ایک ذرہ اللہ کی نماز پڑھتا ہے، اللہ کی تسبیح پڑھتا ہے۔ ہر درخت کا ہر پتا نہیں، پتے کے اندر چلنے والی رگیں، رگوں میں چلنے والا رس، اس رس کا ایک ایک ذرہ اللہ کی نماز پڑھتا ہے، اللہ کی تسبیح پڑھتا ہے۔ جو پھل نکلتا ہے وہ بھی خاموش نہیں، وہ اللہ کی نماز پڑھتا ہے، اللہ کی تسبیح پڑھتا ہے۔ ہر موج پانی کی ہزاروں قطرات کے ساتھ ہے، سمندر کی موجیں ہوں، دریا کی روانی ہو، اور طوفان کی طغیانی ہو، اور چشموں کی جھرجھراہٹ ہو، اور بادل کی گرج و چمک ہو، آسمان کی بلندیاں ہوں، زمین کی پستیاں ہوں، پہاڑوں کی سختیاں ہوں، ریت کی نرمیاں ہوں، پانی کی اٹھان ہو یا پانی کی نچان ہو، بخار بن کے اوپر جا رہا ہو، بارش بن کے نیچے آ رہا ہو، چار پاؤں پہ چلنے والے، دو پاؤں پہ چلنے والے، پیٹ کے بل چلنے والے، منہم من یمشی علی اربع، منہم من یمشی علی رجلین، منہم من یمشی علی بطن، پیٹ کے بل چلنے والے، عرب ہا عرب، دو پاؤں پہ چلنے والے، عرب ہا عرب، چار پاؤں پہ چلنے والے، عرب ہا عرب، دو پروں سے اڑنے والے، عرب ہا عرب، سمندر کی مچھلیاں، عرب کھرب کھرب کھرب۔ اللہ کہتا ہے سارے ہی میری نماز پڑھتے، سارے ہی میری تسبیح پڑھتے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، ہر شے تیرے رب کو یاد کرتی ہے، وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، تمہیں پتہ نہیں ہے وہ مجھے یاد کر رہے ہیں۔
تمہیں پتہ نہیں ہے ہر شے سجدے میں، الم تر ان اللہ یسجد لہ من فی السماوات و من فی الارض، او پاگلو دیکھو تو صحیح، یہ آسمان والے، زمین اور زمین والے سب اللہ کے سامنے سجدے میں گرے پڑے، سب سجدے میں گرے پڑے۔ قل هو اللہ احد، اکیلا، کوئی شریک ہے نہیں، اکیلا، الملک لا شریک لہ، کوئی شریک نہیں، الفرد لا ند لہ، بے مثال، کوئی اس کی مثال نہیں۔ کیسے مثال دیں؟ کوئی شے ہو تو مثال دیں، بے مثال ہے۔ العلی لا سمیع لہ، اتنا بلند ہے کہ کوئی اس کے برابر نہیں۔ رب السماوات والارض وما بینہما فاستبر لعبادتہ هل تعلم له سمیع، سبحان اللہ۔ پیچھے اللہ ایک دعویٰ لاتا ہے، زمین کا رب اللہ، آسمانوں کا رب اللہ، فلک کا رب اللہ، سورج کا رب اللہ، چاند کا رب اللہ، ستاروں کا رب اللہ، ہواؤں کا رب اللہ، بادلوں کا رب اللہ، فرشتوں کا رب اللہ، زمین کا رب اللہ، پانی کا رب اللہ، ہوا کا رب اللہ، آگ کا رب اللہ، اور مٹی کا رب اللہ، جبریل کا رب اللہ، میکائیل کا رب اللہ، اسرافیل کا رب اللہ، اسرائیل کا رب اللہ، عرش کے فرشتوں کا رب اللہ، جنت کا رب اللہ، جہنم کا رب اللہ، تیرا میرا سب کا رب اللہ، رینگنے والے، غار میں چھپنے والے اور اندر بلوں میں چھپنے والی کیڑیاں، سب کا رب ہے اللہ۔ تو پھر آگے کہتا ہے فاستبر لعبادتہ رب السماوات والارض وما بینہما، چونکیاں صرف اس مسجد کی کیڑیاں گن کے بھی کھا دو، آ جاؤ میدان اس۔ تو 7 زمینوں میں کتنی چیونٹیاں چل رہی ہیں، اور میرا رب کیا کہتا ہے؟ اپنے دیکھنے کی طاقت بتاتا ہے۔ میں تو آگے دیکھ رہا ہوں، مجھے پیچھے نظر نہیں آ رہا، اب میں ان کو دیکھ رہا ہوں، مجھے یہ نظر نہیں آ رہا ہے، میں ان کو دیکھ رہا ہوں تو مجھے یہ نظر نہیں آ رہا ہے، اوپر دیکھ رہا ہوں نیچے نظر نہیں آ رہا، نیچے دیکھ رہا ہوں اوپر نظر نہیں آ رہا، اور میرا رب احاط بصرہ بجمیع المرئیات، میرے بندو میری نظر نے ہر چیز کو گھیرے میں لیا ہوا ہے۔ لا یعظم عن ربک من مثقال ذرہ، ذرہ اردو میں باریک چیز کو کہتے ہیں، عربی میں ذرہ ایٹم کو کہتے ہیں، اور ایٹم 1 سینٹی میٹر کا 10 کروڑواں حصہ ہوتا ہے، ایڈا سا روندا سینٹی میٹر۔ تو آج کی سائنس کہتی ہے کہ ایک ایٹم 1 سینٹی میٹر کا 10 کروڑواں حصہ، اور اللہ کہہ رہا ہے ایٹم بھی دیکھ رہا ہے۔ پھر کہتا ہے فیرا، ارے تمہیں نہیں دیکھوں گا، تم نے کنڈی لگا دی، کوئی نہیں دیکھ رہا، لالا اٹھر رہے تھا گلاس، چوری کر لو، زنا کر لو، شراب پی لو، جوا کھیل لو، تمہیں کوئی نہیں دیکھ رہا۔ یرا، کیا دیکھتا ہوں؟ کالی رات ہو، دبیب النملۃ السوداء، کالی چیونٹی ہو، فی اللیلۃ الظلماء، کالی رات ہو، علی الصخرۃ السماء، اور کالا پہاڑ ہو۔ چیونٹی کالی، رات کالی، پہاڑ کالا، چٹان کالی، وہ کہاں؟ فوق عرشہ لا تراہ العیون، آنکھوں سے نظر نہیں آتا، آنکھ اتو تک دیکھ سکتی ہے۔ روشنی کی رفتار ہے 3 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ، اور خیال کی رفتار ہے کروڑوں کروڑوں میل فی سیکنڈ، اور میرا رب کہتا ہے لا تفالتہ الظنون، کرو خیال، دوڑاؤ خیال کے گھوڑے، تھک کے گر جاؤ گے، رب کو نہ پا سکو گے نہ دیکھ سکو گے۔ یا اللہ تو اتنا دور ہو گیا تو ساڑھے کام کیا کر رہے ہیں؟ کا فکر نہ کروں، دور اتنا ہوں خیال نہ پہنچے، قریب اتنا ہوں کہ اقرب الیہ من حبل الورید، تیری اس رگ سے زیادہ میں تیرے قریب ہوں۔ تو مجھے اونچی پکار، میں لبیک کہوں گا، تو مجھے آہستہ پکار، یا اللہ، وہ کہہ رہا لبیک، تم ایسا پکارو، یا اللہ، وہ کہہ رہا لبیک، میں صرف خود بولوں تم نہ سنو، وہ کہتا ہے لبیک، میں ہونٹ سیلوں، زبان تالو سے لگا لوں، نہ زبان ہلے نہ ہونٹ ہلے، دل سے بولوں یا اللہ، تو کہتا ہے وہ بھی سن رہا ہوں، وہ بھی سن رہا ہوں، وہ بھی سن رہا ہوں۔ تو میرا رب کہتا ہے تیرے رب کی آنکھ کیسی ہے؟ کالی رات ہو، کالا پہاڑ ہو، کالا پتھر ہو، اوپر ایک کالی چیونٹی جا رہی ہے، یہ ہک جا رہی ہے یا کروڑا جا رہی؟ ایک چیونٹی ہے یا کتنی ہے؟ تو میرا رب کیا کہہ رہا ہے کہ میں چونٹی دیکھ رہا ہوں؟ نہیں، رب کی قسم، اس کی عزت کی قسم، اس کی کبریائی کی قسم، میں کیسے اس کی تعریف کر سکتا ہوں؟ لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفذ البحر قبل ان تنفذ کلمات ربی ولو جئنا بمثله مددا ولو ان ما في الارض من شجرة اقلام والبحر يمده من بعده 7 ابحر ما نفذت کلمات اللہ۔ 7 سمندر سیاہی بناؤ، پوری کائنات کے ہاتھوں میں قلم پکڑاؤ، ہاتھوں میں کاپیاں پکڑاؤ، کہ لکھو میرے رب کی تعریف، لکھو اپنے رب کی تعریف، لکھو۔ 7 سمندر، بحر الکاہل 14,000 کلومیٹر لمبا ہے، اور
فلپائن کے قریب 11 کلومیٹر گہرا ہے. میں نے بڑے سمندروں میں اللہ نے مجھے پھرایا ہے، اور میرا رب کہتا ہے لکھو ایک دن آئے گا سمندر خشک ہو جائیں گے اور تیرے رب کی تعریف کا ذرہ بھی ادا نہ ہوگا. چاہے کتنے سمندر اور لاؤ، پھر اور لاؤ، پھر اور لاؤ، پھر اور لاؤ، قیامت قائم ہوگی تیرے رب کی تعریف ختم نہ ہوگی. تو میرا رب یہ کہہ رہا ہے، اور میں کیڑی نہیں دیکھ رہا، میں کیا دیکھ رہا؟ کالی رات، کالا پہاڑ، کالا پتھر، کالی چونٹی کے کالی ٹانگوں سے جو لکیر پڑ رہی ہے وہ لکیر دیکھ رہا. وہ لکیر تمہارے سامنے چونٹی چلے تم لکیر نہیں دیکھ سکتے، وہ کہہ رہا میں وہ عرشوں پہ وہ لکیر دیکھ رہا ہوں. تو یہ یہاں جو ہو رہا ہے وہ نہیں دیکھ رہا، جو یہاں ہو رہا ہے وہ نہیں دیکھ رہا، جو ہاتھ چل رہا ہے ظلم کی طرف، جو قدم اٹھ رہا ہے عیاشی کی طرف، جو پیسہ آ رہا ہے حرام کا، رشوت کا، چوری کا، ڈاکے کا، نہیں دیکھ رہا. لا یعزب عن ربک من مثقال ذرہ، ایک ایٹم بھی چھپا ہوا نہیں ہے. احد، اکیلا. تو وہ پھر آگے کہتا ہے رب السماوات والارض وما بینہما، جب ہے ہی آسمانوں کا بھی اللہ، زمینوں کا بھی اللہ، درمیان کا بھی اللہ، تو فاصطبر لعبادتہ، پھر جم جا اس کی بندگی پر، پھر جم جا اس کی بندگی پر. کیوں؟ هل تعلم له سمیہ، کوئی میرے جا اور دکھا دے. سبحان اللہ، کیا خوبصورت دعویٰ ہے. هل تعلم له سمیہ، کوئی میرے جا اور دکھا تو صحیح، کوئی ہے تیرے رب جیسا. هل تعلم له سمیہ، گونج ہے آسمان والوں بتاؤ، هل تعلم له سمیہ، ہے کوئی اللہ جیسا. زمین والوں بتاؤ، هل تعلم له سمیہ، ہے کوئی اللہ جیسا. مشرق والو، مغرب والو، شمال والو، جنوب والو، اوپر والو، نیچے والو، آبی مخلوق، خاکی مخلوق، هل تعلم له سمیہ، کوئی ہے تیرے رب جیسا، کوئی ہے تیرے اللہ جیسا. یہ احسان ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا، جنہوں نے ہمیں بتایا کہ کون ہے اس کائنات کا شہنشاہ. وہ ہے، اس کا نام ہے اللہ. بولو، پھر بولو، پھر بولو. عرش تک نور چلا گیا. خدا نہ کہا کرو، خدا اللہ کا نام اللہ نے نہیں رکھا، کسی ایرانی نے رکھا ہے. فارسی کا لفظ ہے، دو لفظوں سے بنا ہے، خود آپ جسے کسی نے بنایا ہو. اور جب تم کہتے ہو اللہ کہو، تم اللہ کے سارے صفاتی ناموں کے ساتھ اللہ کو پکارتے ہو. میں نے کہا اللہم، دیکھ رہے ہیں میں نے کہا اللہم، لیکن میرے رب کی قسم اس اللہم میں میں نے کہا ہے الرحمن، الرحیم، الملک، القدوس، السلام، المومن، المہیمن، العزیز، الجبار، المتکبر، الخالق، الباری، المصور، الغفار، القہار، الوہاب، الرزاق، الفتاح، العلیم، القابض، الباسط، الخافض، الرافع، المعز، المذل، السمیع، البصیر، الحکم، العدل، اللطیف، الخبیر، الحلیم، العظیم، الغفور، الشکور، العلی الکبیر، الحفیظ، المقیت، الجلیل، الکریم، الرقیب، المجیب، الواسع، المجید، الباعث، الشہید، الحق، الوکیل، القوی، المتین، الولی، الحمید، المحصی، المبدی، المعید، المحیی، المميت، الواجد، الماجد، الواحد، الأحد، الصمد، القادر، المقتدر، المقدم، المؤخر، الأول، الآخر، الظاهر، الباطن، الوالي، المتعال، البر، التواب، المنتقم، العفو، الرؤوف، مالك الملك، ذو الجلال والإكرام، المقسط، الجامع، الغني، المغني، المانع، الدار، النافع، النور، الهادي، البديع، الباقي، الوارث، الرشيد، الصبور، الحنان، المنان، جل جلاله. کہو یا اللہ. آپ نے اتنے ناموں سے اللہ کو پکار لیا. یہ ہمارے مولوی بھی خدا کہتے ہیں، یہ بھی اللہ نہیں کہتے. اللہ نور السماوات والارض، اللہ رفع السماوات بغیر عمد ترونها، اللہ الذی لا الہ الا هو، اللہ الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا هو. اللہ علی العرش استوى، الرحمن علی العرش استوى، له ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما تحت الثرى وان تجهر بالقول فانه يعلم السر واخفى. یہ کون ہے جس کی تعریف ہو رہی ہے؟ اللہ، 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 لا الہ الا هو له الاسماء الحسنى. ساری کائنات جھکائی ہوئی ہے اس نے اپنے سامنے. کہتا هل تعلم سمیہ، وہ ہے کوئی تیرے رب کی ٹکر کا؟ لہذا هل تعلم له سمیہ، کیا جملہ ہے اللہ کی قسم. هل تعلم، کوئی کائنات میں دعویٰ کر کے دکھا دے هل تعلم له سمیہ، ہے کوئی تیرے رب کی ٹکر کا. العلی لا سمیہ له، کوئی المدبر بلا مشیر، ساری تدبیر کرتا ہے، کوئی مشیر کوئی نہیں، کوئی مشاورتی کونسل کوئی نہیں، کوئی جماعت کوئی نہیں. یدبر الامر من السماء الى الارض، آسمان سے زمین، زمین سے آسمان تک
اکیلا نظام چلاتا ہے، کوئی مشیر کوئی نہیں، القاہر سب پہ قابو ہے، بلا معین کوئی مددگار کوئی نہیں، الملک شہنشاہ ہے، لا شریک لہ کوئی شریک نہیں ہے، احق من ذکر سب سے زیادہ یاد کے قابل اللہ، احق من عبد سب سے زیادہ بندگی کے قابل اللہ، اجود من سئل سب سے بڑا سخی اللہ، ارأف من ملک سب سے بڑا مہربان اللہ، اجود من سئل سب سے بڑا سخی اللہ، هو الملک لا شریک لہ والفرد لا ند لہ والعلی لا سمیع لہ، کوئی اس جیسا نہیں، نہ ہے نہ ہو سکتا ہے نہ ہوگا، کل شیء ہالک الا وجہہ ہر چیز کو فنا ہے اللہ کو بقا ہے، کل من علیہا فان ہر چیز نے مرنا ہے اسے زندہ رہنا ہے، پھر کل نفس ذائقۃ الموت، اور آگے پہلے کل من علیہا فان یہاں پھر اس کو بڑھایا کل شیء ہالک، کل شیء ہالک کل نفس ذائقۃ الموت ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، پھر اس کو اور کھلا کیا کل شیء ہالک الا وجہہ سب مر جائیں گے وہ زندہ ہوگا، سب کو مار کے زمین آسمان کو جھٹکا دے گا، کہے گا انا الملک میں ہوں بادشاہ، پھر دوسرا جھٹکا دے گا، پھر کہے گا انا القدوس السلام المومن، پھر تیسرا جھٹکا دے گا، پھر کہے گا انا المہیمن العزیز الجبار المتکبر، اکیلا ہوگا، جبریل بھی مر گیا، میکائیل بھی مر گیا، اسرائیل بھی مر گیا، اسرافیل بھی مر گیا، عرش کے فرشتے بھی مر گئے، ساتوں آسمان کے فرشتے بھی مر گئے، نبی بھی مر گئے، ولی بھی مر گئے، انسان بھی مر گئے، جنات بھی مر گئے، جانور بھی مر گئے، ہر روح والا ہر جاندار بے جان سب مر گئے، فنا، اور وہ اکیلا کہہ رہا ہے میں ہوں الملک القدوس السلام المومن المہیمن العزیز الجبار المتکبر، پھر کہے گا این الملوک، بادشاہ کتنے ہو؟ ہم لوگوں بادشاہ کتنے ہو؟ وہ کہتا ہو بادشاہ کدھر ہو؟ این الملوک کدھر ہو؟ این الجبارون یہ جو آج ظلم کرتے پھر رہے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے کہ اپنے پاؤں پہ کلہاڑیاں مار رہے ہیں، وہ یہ مافیا ہوں، وہ یہ چور ڈاکو ہوں، وہ دہشت گرد ہوں، ان کمبختوں کو پتہ نہیں ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں، یہ اپنی قبر میں کیسی آگ جلا رہے ہیں، انہیں پتہ نہیں ہے، نہ لوگوں کو پتہ ہے کہ ظلم پر قبر میں کیسی آگ جلتی ہے، یہ وہ نہیں اس لیے نشے میں ہیں، این الجبارون وہ کدھر ہیں آج ظالم، پھر کہتا ہے این المتکبرون ایڑی مار کے چلنے والے، گردن اکڑا کے چڑھنے والے، تکبر والے کدھر ہو؟ لا تمشی فی الارض مرحا، ارے پاگل دیوانے، پیٹ میں تیرے پخانا، مسانے میں تیرے پیشاب، آنتوں میں تیرے گندگی، تو زمین پہ اکڑ کے کیوں چلتا ہے جب تو ایڑی مار کے چلتا ہے؟ انک لن تخرق الارض تو میری زمین کو پھاڑ دیتا ہے ایڑی مار کے، اور تو ایسے گردن اوپر کرتا ہے ولن تبلغ الجبال طولا، کیا تیرا قد پہاڑوں سے اوپر چلا جاتا ہے؟ یا تیری ایڑی سے میری زمین پھٹتی ہے، اور تیرے اندر تو میں نے پخانہ ڈالا ہوا ہے، پیشاب ڈالا ہوا ہے، گندگی ڈالی ہے، چند دن کے بعد تیری روح نکالوں گا، تو ایک مردار جثہ ہوگا، باہر رکھو تو بدبو سے سارا شہر پریشان ہو جائے گا، اور قبر میں تیرے اوپر کیڑے مسلط کروں گا جو تیرے پنجر کو الگ کر دیں گے، تیری پوٹیوں کو الگ کر دیں گے، پھر قبر کی تپش تیری ہڈیوں کو بھی گلا دے، اذا كنا عظاما نخرا جب ہماری ہڈیاں بھی چورا چورا ہو جائیں گی، قالوا تلك اذا كرة خاسرة فانما هي زجرة واحدة فاذا هم بالساهرة۔ اللہ میرے نبی کا احسان، قل هو اللہ احد، اکیلا، وہ گزارے کیسے کرتا ہے؟ اللہ الصمد، سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج، وہ مکان دیکھو، ہم سارے ذات ہے نا، اللہ بھی ایک ذات ہے، ہم نے جگہ گھیری ہوئی ہے 2 فٹ 2.5 فٹ، اللہ کا نہ اول ہے نہ آخر ہے نہ ابتدا ہے نہ انتہا ہے، تو وہ زمانے سے بھی پاک ہے، مکان سے بھی پاک ہے، مکان تو مخلوق ہے اور مخلوق میں خالق نہیں آ سکتا، وہ لا مکان ہے، وہ لا زمان ہے، تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا، بس جان گیا میں تیری پہچان یہی ہے، وہ کیسے میں بیان کروں کہ ایک ذات ہے جس کو دیکھنا چاہوں اس کے اول کو، میری کیا اوقات ہے؟ 1.25 لاکھ نبی اور نبیوں کے رسول بھی رب کی نہ ابتدا دیکھ سکتے ہیں نہ انتہا دیکھ سکتے ہیں، وہ ابتدا سے بھی پاک ہے، انتہا سے بھی پاک ہے، الصمد سب محتاج ہو، الصمد وہ بے نیاز ہے، الصمد سب کی ضرورت ہے تمہارا رب، وہ تم اس کی کوئی ضرورت نہیں ہو، آسمان اپنی قدرت سے بنائے، اپنی شہنشاہی کے لیے آسمان ضرورت نہیں، کرسی ضرورت نہیں، عرش ضرورت نہیں، فرشتے ضرورت نہیں، زمین ضرورت نہیں، آگ پانی ہوا مٹی اس کی ضرورت نہیں، اسی کا قبضہ ہے، کیسا بے نیاز ہے، لم یلد کسی کا باپ نہیں ہے، ولم یولد کسی کا بیٹا نہیں ہے، متخذ صاحبہ وہ میری بیوی کوئی نہیں، ولا ولدا میرا بیٹا کوئی نہیں، انا یکون لہ ولد پاگلو بے وقوفو وہ کدھر سے میرے بیٹے تم نے بنا دیے، ولم یکن لہ کفوا احد
کوئی اس کی مثال بتاؤ بھائی. اللہ کہتا کوئی مثال ہو تو میں بتاؤں. میری مثال ہی کوئی نہیں, میری مثال ہی کوئی نہیں. جنت کی سب سے بڑی نعمت ہے جب اللہ سامنے آئے گا, پردہ ہٹائے گا اور کہے گا سلام قولا من رب الرحیم. میرے بندو آج تمہارا رب, میری بندیو آج تمہارا رب تمہیں سلام پیش کرتا ہے. وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ. جب اللہ اپنا پردہ ہٹائے گا, جب جنت والے جنت میں اور سارے جنتی اپنی اپنی جگہ میں, تو فرشتہ اعلان کرے گا اللہ کی ضیافت ہے, جمع ہو جاؤ. سارے جمع ہوں گے, ایک میدان ہے جنت الفردوس میں, اس کا نام مزید ہے. جبریل آئے ایک شیشہ لے کر, یا رسول اللہ یہ شیشہ, اس میں یہ نقطہ آپ نے دیکھنے کہاں کہ یہ کیا ہے, کہ یہ میدان مزید ہے, اس کا نام ہے مزید. اس کی گھاس زعفران کی ہے پر پیلی نہیں, سفید رنگ کی گھاس ہے, اور یہ اللہ کے دیدار کی جگہ ہے. اور میں جبریل جو یوں کرو تو عرش سے یہاں پہنچ جاتے ہیں, یوں ایک سیکنڈ میں جبریل سدرۃ المنتہا سے عیدگاہ کی مسجد میں پہنچ جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ میں اس میدان میں سال ہا سال اڑا ہوں, مجھے نہیں پتا کہاں شروع ہوتا ہے کہاں ختم ہوتا ہے. یہ میرے رب کے دیدار کی اسمبلی ہے. ایمان والے مرد ایک طرف, عورتیں ایک طرف, ایمان والے سارے امتی اپنے اپنے نبیوں کے ساتھ, اور ساری عورتیں حضرت خدیجہ ازواج مطہرات سیدہ فاطمہ کے ساتھ. اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے مہمان آئے ہیں کھانا کھلاؤ. جب وہ کھانا کھائیں گے تو کہیں گے جنت کا کھانا تو اہم ہی ہے, جنت کا کھانا. پھر اللہ فرمائے گا اسقوہم, پانی پلاؤ. تو اللہ کے دسترخوان کا پانی پی کر سب سے اعلیٰ چشمہ تسنیم ہے, تسنیم. یہ دیکھا اتنی سی تری لگی, آپ کو نظر بھی نہیں آ رہی, اتنی سی تری تسنیم کی لے کر آسمان پہ بیٹھ کے یوں کر دے, اس آسمان سے زمین تک خوشبو پھیل جائے گی. جب اللہ کے دسترخوان پر پئیں گے تو کہیں گے تسنیم بھی کوئی شے کوئی نہیں. پھر اللہ کہے گا فکہوہم, پھل کھلاؤ. یہی ہوتا ہے نا, کھانا آتا ہے, پانی آتا ہے, پھر میٹھا آتا ہے, تو میٹھے میں اے نہ کھاتے کرو سیویاں, اے نامرادیاں, فرنیاں, اچھا ٹھڈ ہو جائے گا توڑا. اللہ کو بڑے پیٹ والا بالکل اچھا نہیں لگتا, مولوی ہوگا تو ہی بڑا لگتا. تو اللہ کہے گا پھل کھلاؤ. تو جب وہ پھل کھائیں گے تو فاکہۃ مما یتخیرون, جو اللہ کہہ رہا ہے اعلیٰ قسم کے پھل, کہیں گے یہ پھل تو کچھ بھی نہیں ہے, پھل تو یہ ہیں. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے مہمان آئے ہیں, شاہی دربار ہے, شاہی دربار کے لباس کے آداب ہوتے ہیں, ان کو شاہی لباس پہناؤ. تو نہ پامن دی لوڑ ہے نہ لامن دی لوڑ ہے, ایک ایسے چمک اٹھے گی اور سب کے لباس تبدیل ہو جائیں گے. اللہ کے دربار کے شایان شان وہ لباس ہوگا. تو کہیں گے جنت دے لباس کاٹ دے کپڑے ہی ہیں. پھر اللہ کہے گا طیبوہم, اور پھر یہ بھی ایک ہے بڑوں کے دربار میں جانے کا کہ پرفیوم لگا ہونا چاہیے, خوشبو ہونی چاہیے. ہمارے نبی کو خوشبو بڑی پسند تھی. تو ایک ہوا چلے گی, اس کا نام میرے نبی نے بتایا مسیرہ. وہ ہوا آپ نے فرمایا ہر جنتی مرد عورت کو خوشبو لگائے گی, اور فرمایا تیری بیوی دنیا میں تجھے ایسی طرح خوشبو نہیں لگا سکی جیسی وہ ہوا تجھے خوشبو لگائی. اب جب یہ سب مکمل ہو جائے گا تو اللہ کہیں گے میرے بندوں نے کھا بھی لیا, پی بھی لیا, پھل بھی کھا لیے, کپڑے بھی پہن لیے, خوشبو بھی لگا لی. کیوں بھائی راضی ہو؟ یا اللہ بڑے راضی ہیں, میرے وعدے پورے ہو گئے؟ کہ یا اللہ سارے پورے ہو گئے. کہ نہیں, ان لکم عند اللہ موعد یرید ان ینجزکموہ. اللہ خود فرمائے گا ایک وعدہ ابھی باقی ہے جو پورا نہیں ہوا. وہ کہیں گے یا اللہ وہ کون سا ہے؟ الم تبید وجوہنا وتزحزحنا عن النار وتدخلنا الجنات. یا اللہ وعدے تو پورے ہو گئے, تو نے دوزخ سے بچا لیا, تو نے جنت میں پہنچا دیا, اور تو نے اپنی رضا نصیب فرما دی, باقی کیا رہ گیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کہے گا سنو, آواز آئے گی بندوں کو نہیں, یا رضوان, جنت کا جی ایم سی او ہے مولوی احتشام صاحب, سی او فاؤنڈیشن ہے, تو جنت کا سی او, جنت کا جی ایم. اللہ کہے گا یا رضوان, اس کا نام ہے ارفع الحجب بینی و بین عبادی و زواری, میرے اور میرے بندوں کے درمیان پردہ ہٹا دے. دوزخ کا سب سے بڑا عذاب, آخرت کا سب سے بڑا عذاب دوزخ نہیں ہے. انہم یومئذ عن ربہم لمحجوبون, اللہ کے دیدار سے محرومی پہلے فرمائی. ثم انہم لصال الجحیم, پھر وہ جائیں گے آگ میں. آگ چھوٹا عذاب ہے, اللہ کے دیدار سے محرومی بڑا عذاب ہے. تو پردے اٹھیں گے, آنکھیں پھٹ جائیں گی. آج یہ آنکھ ہے جو اللہ کو دیکھے گی,
دنیا میں موسیٰ علیہ السلام نے لاڈ میں مانگ لیا تھا، او ٹٹھے پیان بے ہوش ہوش یا اللہ اگا تو نہیں منگتا میں، میری تو ایک ہستی کے لیے اللہ نے پردہ اٹھایا، وہ اس کا محبوب ہے، وہ اس کا حبیب ہے، وہ محمد ہے، وہ احمد ہے، وہ ماہی ہے، وہ حاشر ہے، وہ عاقب ہے، وہ فاتح ہے، وہ خاتم ہے، وہ ابو القاسم ہے، وہ طٰہٰ ہے، وہ یاسین ہے، وہ شاہد ہے، وہ مبشر ہے، وہ نذیر ہے، وہ داعی الی اللہ ہے، وہ سراج منیر ہے، وہ عزیز ہے، وہ حریص ہے، وہ رؤوف ہے، وہ رحیم ہے، وہ مزمل ہے، وہ مدثر ہے، وہ خاتم الانبیاء ہے، وہ خاتم المرسلین ہے۔ کتنے نام بتاؤں، اس کی پیڑھی بھی اس لیے سناتا ہوں۔ وہ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن عود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بول بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حذا بن بلداس بن یدلاف بن طابق بن جاحم بن ناحش بن مافی بن عیفی بن عبخر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوى بن عیدی بن ذیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحد بن زارع بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آدر بن ناحور بن سروج بن رعو بن فائد بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشالح بن ادریس بن یرد بن مدھلئیل بن قینان بن آنوش بن شیس اور آدم علیہ السلام۔ یہ ان کو صرف اپنا دیدار کرایا ہے، باقی کسی نہیں کیتا، آج سب کریں گے، ایسے پردے ہٹیں گے اور اللہ مسکراتا ہوا کہے گا سلام قولا من رب الرحیم۔ وہ تھوڑی دیر تصور تو کر، تم اللہ کے سامنے جنت الفردوس کے میدان میں ہو اور ایسے پردے ہٹ رہے ہیں اور اللہ اپنے حسن کے ساتھ، جمال کے ساتھ آہستہ آہستہ پردوں سے باہر آ رہا ہے اور پھر ایک دم کہتا ہے سلام قولا من رب الرحیم، تمہارا رب تمہیں سلام پیش کرتا ہے۔ اور اس سے مزے کی بتاؤں، میرے نبی نے سرکار نے فرمایا ما منکم من احد الا سیحاضرہ ربہ محاضرہ، اس میدان میں جتنے ایمان والے مرد عورتیں کھربوں کی تعداد میں، اللہ کی قسم ایک ایک کا نام لے کر حال پوچھے گا۔ ریاض کیا ہے، یوسف کیا ہے، عثمان کیا ہے، وحید کیا ہے، نام لے کر۔ اور اللہ کے بول کی لذت کیا ہے؟ ایوب علیہ السلام 18 سال بیمار رہے، 18 سال بیمار رہے، کیڑے نہیں پڑے، یہ بکواس ہے۔ نبی کو اللہ ایسا نہیں بناتا کہ لوگ کو نفرت، دردیں تھیں ایسی جو ایسے مروڑ کے پھینک دیتی تھی۔ 18 سال جب اللہ نے صحت دے دی تو ایک آدمی نے پوچھا ایوب علیہ السلام بیماری کے دن یاد آتے ہیں؟ ہن سنو گالو، کہنے لگے وہ آج کے دنوں سے بڑے اچھے تھے۔ وہ توبہ توبہ توبہ، وہ کیسے اچھے تھے؟ کہ جب بیمار تھا تو روزانہ عرشوں سے ایک دفعہ اللہ کی آواز آتی تھی ایوب کیا حال ہے؟ اس آواز میں جو لذت تھی وہ آج اس صحت میں کوئی نہیں ہے۔ یہ میرے نبی نے احسان فرمایا، ہمیں اللہ کا تعارف کروایا اور کہا جھکو اس کے آگے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اس کے سامنے جھکو۔ فلا ورب، اور اللہ نے کہا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ اے پوری دنیا کے انسانوں سن لو، اے میرے محبوب مجھے آپ کے رب کی قسم، اللہ کی قسم، یہ ایسی قسم ہے، قرآن کی سب سے خوبصورت قسم ہے، اے میرے محبوب مجھے آپ کے رب کی قسم ہے۔ تو خود کیا مزے کی بات ہے یار، ہے خود کہہ رہا مجھے آپ کے رب کی قسم، کیا محبت ہے اس میں۔ یہ تو لمبے والوں کو بتا دو، ان طلبہ علماء چودھریوں کو بتا دو، جب تک آپ کے سامنے گردن نہیں چکائیں گے مردود ہیں۔ وہاں سید قریشی نہیں چلتا، وہاں غلامی رسول چلتی ہے۔ ابو لہب سید قریشی تھا، تبت یدا ابی لہب وتب، برباد ہو گیا ابو لہب۔ بلال غلام کا بیٹا، حبشی کا بیٹا، دادے دا نا آج تک مینوں کسی کتاب وچ نہیں لدھا، حالانکہ میں زور لایا مینوں نہیں ملیا، وہ دیتا دادے دا کوئی پتہ نہیں کسے تھا۔ اور میرا نبی فرما رہا ہے بلال کی قبر کہاں ہے؟ شام میں۔ آپ نے فرمایا قیامت قائم ہوگی، میں سب سے پہلے قبر سے نکلوں گا، میرے دائیں طرف سے ابو بکر، میرے بائیں طرف سے عمر، اور میرے قدموں سے بلال نکلے گا، اور میرے لیے براق آئے گا،
اور بلال کے لیے سرخ اونٹ نہیں آئے گی. بلال میرے آگے ڈرائیور بن کے چلے گا, میں اس کے پیچھے چلوں گا. میدان محشر میں پہنچیں گے تو میرا اللہ کہے گا بلال قم فاذن, بلال اٹھو آج اذان بلالی سنا دے ساری دنیا کے مردوں عورتوں کو. تو جب وہ کہیں گے اللہ اکبر تو کیا مزہ ہوگا اس. تو یہ وہاں سکہ قریشی سید نہیں چلتا, وہاں محمدی سکہ چلتا ہے, محمد مصطفیٰ. ان کی لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ, جب تک میری نہیں مانو گے ایمان مکمل نہیں, میری نہیں مانو گے ایمان پورا نہیں. ترکتکم علی محجۃ بیضاء, میں تمہیں روشن راستے پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں. لیلھا کنہارھا, اس کی رات ہے ہی نہیں, دن ہی دن ہے. ہٹو گے تو برباد ہو جاؤ گے جیسے آج طوفان نے برباد کر دیا. یہ بھی میرے نبی نے بتایا کہ یہ پانی اللہ کا, یہ ہوا اللہ کی, یہ پتھر اللہ کے, یہ پہاڑ اللہ کے, یہ بجلیوں کی گرج اور چمک اللہ کی, یہ کڑک ویسبح الرعد بحمدہ والملائکۃ من خیفتہ, بجلیوں کی کڑک, بارش کا برسنا, برسوں کے برسنا, کلاؤڈ برسٹ ہونا, یہ پیچھے اللہ کی لگام ہے, پیچھے اللہ کا ہاتھ ہے. اور میرے نبی نے بتایا یہ کب ہوگا, یہ کیسے ہوگا, یہ نافرمانی پہ ہوگا. ایک حدیث سناتا ہوں, قربان جاؤں یا رسول اللہ, کیا کچھ آپ بتا کر گئے, کیا کچھ کھول کر گئے. اور جی کلاؤڈ برسٹ ہو گیا تو طوفان آ گیا, راوی بکھر گیا, ستلج بکھر گیا, چناب بکھر, ان کو کیوں بکھرے ہیں, کس نے ان کو ابھارا ہے, اللہ. کس نے بادلوں کو پھاڑا ہے, اللہ. کس نے سینکڑوں من وزنی پتھروں کو اٹھا کے زمین پہ پھینکا ہے, اللہ. کس نے لاشوں کو رون دیا ہے پتھروں سے, اللہ. کتنے پانی میں غرق ہو گئے, کس نے کیا, اللہ. کتنے گھر اللہ تعالیٰ نے توڑ دیے, کس نے کیا, اللہ. ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم, یہ جو کچھ ہوا ہے تمہارے گناہوں کی وجہ سے ہے. ویعفو عن کثیر, ابھی تو بہت میں معاف کر دیتا ہوں. میرے نبی نے, اللہ کی قسم, عربی کا مقولہ ہے وضع النقاط علی الحروف, کہ کوئی, اس کا اردو میں کوئی کسر نہیں چھوڑی میرے نبی نے, ہر شے پر اپنے نور کی روشنی ڈالی. میرے نبی کی زندگی میلاد منانے کا نام نہیں ہے. اور جو اس دفعہ میلاد کے میں نے ویڈیو دیکھی ہیں, ان مولویوں کو سمجھاؤ جنہوں نے یہ بدعت پھیلائی. عورتیں مرد ناچ رہے ہیں, ننگے سر لڑکیاں ناچ رہی ہیں, مرد بھنگڑے ڈال رہے ہیں, ڈھول بج رہے ہیں, گانے گائے جا رہے ہیں, اس کو میلاد النبی کہتے ہیں. اور تف ہے تمہاری عقل پر, اور تف ہے تمہاری بد عقلی اور جہالت پر. ہیپی برتھ ڈے ٹو یو یا رسول اللہ, یوم پیدائش تو گوروں کی بدعت ہے. برتھ ڈے, نبی کی برتھ ڈے منا رہے ہو, شرم کرو, شرم کرو. ایک پیالے پانی میں ڈوب کے مر جاؤ بدبخت ہو. اور لاکھوں روپے کے کیک بناتے ہیں, وہ یہ لاکھوں روپے غریبوں کو دو جو سیلاب میں بہ گئے ہیں. کیک بنا کر ہیپی برتھ ڈے یا رسول اللہ. وہ جہالت کا کوئی علاج نہیں ہے. امام شافعی فرماتے ہیں بڑے سے بڑے عالم سے میں نے مناظرہ کیا, میں نے اس کو ہرا دیا. اور جب جاہل سے مناظرہ کیا, اس میں یوں چاہتے ماریا. جاہل کے لیے تو کوئی جواب ہی نہیں, اسے جب پتہ ہی نہیں ہے. اس کو میں نے دنیا پھیری ہے, میں نے کتنے ملکوں میں میلاد النبی دیکھا ہے, پوری امت میلاد مناتی, میں اس کا انکار نہیں کر رہا ہوں, لیکن میں نے جو میلاد دیکھا ہے وہ ہے میلاد کہ لوگ ایسے, عورتیں مرد نکل کر ڈانس نہیں کرتے, مسجدوں میں اکٹھے ہوتے ہیں جیسے تم اکٹھے ہوئے بیٹھے ہوئے, اور اس میں میرے نبی کی نعتیں پڑھی جاتی ہیں. پھر علماء اس میں اپنے ہمارے نبی کی تعریف میں بیان کرتے ہیں, قرآن پڑھتے ہیں. یہ ہے میلاد النبی. یہ میلاد النبی تھوڑا ہی ہے کہ سڑکوں پہ پھر جاؤ, ظہر بھی گئی, عصر بھی گئی, مغرب بھی گئی, عشاء بھی گئی, اور کروڑوں روپے برباد کر دیے, اور ناچ گانے ڈانس. اس کا نام میلاد النبی. اپنے نبی کے سینے میں خنجر کھبوتے ہو, اس کے دل میں خنجر اتارتے ہو. محبت اس کو کہتے ہیں. محبت اس چیز کا نام ہے. محبت اطاعت کا نام ہے, محبت ماننے کا نام ہے, محبت جھک جانے کا نام ہے. محرم آتا ہے, یا حسین یا حسین, زنجیریں مار رہے ہیں, وہ چھریاں چلا رہے ہیں, کوئی شراب نہیں چھوڑتا, کوئی نماز نہیں پڑھتا, کوئی روزہ نہیں رکھتا, کوئی جھوٹ نہیں چھوڑتا. تو یہ کیسا غم حسین ہے؟ یہ غم حسین نہیں ہے, یہ دکھ حسین ہے کہ حسین کو دکھ دے رہے ہو, اہل کربلا کو دکھ دے رہے ہو. اس کو محبت نہیں کہتے, یہ جہالت ہے, یہ جہالت ہے, یہ شرمندگی ہے. یہ میرے پاس الفاظ کوئی نہیں جو میرے اندر سے نکل رہے ہیں, لیکن میں زبان بند کر رہا ہوں, میں ممبر پہ بیٹھا ہوں. اس لیے محرم آتا ہے کہ حسین کو اس طرح پیٹو, اور نہ شراب چھوڑو, نہ سود چھوڑو, نہ جوا چھوڑو, نہ جھوٹ چھوڑو, نہ زنا چھوڑو. میلاد النبی مناؤ, نہ حرام چھوڑو, نہ رشوت چھوڑو, نہ زنا چھوڑو, نہ سود چھوڑو, نہ جوا چھوڑو. اس کا نام میلاد ہے.
मैंने कितने मुल्कों में देखा सही मिलाद। अबुल मुज़फ़्फ़र अल बकरी इराक का बादशाह था, 598 हिजरी में उसने सबसे पहले मिलाद शुरू किया और 598 से 630 तक वो जिंदा रहा। हर साल वो मिलाद मनाता था। ऐसी मिलाद नहीं होती, हाँ चरागाह वो करता था पूरे शहर में, लेकिन ये बकवास, इसको मिलाद कहना। खुसरे नाच रहे थे मिलाद, मुझे मैं तो देखता नहीं, किसी ने मुझे दिखाई। खुसरे नाच रहे थे, लड़के नाच रहे थे, लड़कियां नाच रही थी। क्यों अपने नबी का दिल जख्मी, पहले वो जख्मी हैं उम्मत के हालात देकर, क्यों उनको दुख देते? क्यों उनके नाम पर शराफत की कबा को धजियां बखेरते हो और दीन को मजाक उड़ाते हो और दीन को तबाह बर्बाद करके अपने आप को मुसलमान कर समझ के नेकी कर रहे हो। मेरे नबी ने खबर दी, पानी क्यों बेफरता है, सैलाब क्यों आते हैं, बारिशें बेकाबू क्यों होती हैं। बाद अलम तरा अन्नल्लाह युज़्जी सहाबा, देखते नहीं हो बादलों को तो अल्लाह हाँकता है। सुम्मा युअल्लिफु बैनहु, फिर उनको जोड़ता है। सुम्मा यजअलुहु रुकामा, फिर उनको पहाड़ बना के ऊपर ले जाता है। फतरल वद्का यखरुजु मिन खिलाले, कभी रहमत की आती है, कभी मतर अजाब की बारिश है। गैस रहमत की बारिश है, ये अजाब की बारिशें हैं। नीचे सैलाब है, ऊपर से बारिश है। मैं अभी खैमा बस्ती से होके आ रहा हूँ, हौसपुर से, जहाँ हमारी फाउंडेशन ने अल्लाह के फजल से 130 खैमे लगाए हैं और उनको 3 वक्त हम खाना दे रही है हमारी फाउंडेशन। नाश्ता फजर का, दोपहर का खाना, रात का खाना, उनके जानवरों का चारा, उनके लिए टॉयलेट बना के दिए हैं, उनके जानवरों के लिए बड़ा नलका लगाया है पानी पिलाने के लिए। एक कैंप कायम किया है मेडिकल, कोई बीमार हो जाए तो उसके इलाज के लिए। ये तो हुआ मिलाद। ये क्या मिलाद है? मेरे नबी ने कहा, सुनो गौर से, इज्जत तो गजल तो फैदू वाला, गिनते जाना। जब हुक्मरान कौमी खजाने के लुटेरे बन जाएंगे, कोई अल्लाह से डरने वाला तो कोई नजर ही नहीं आता है। इज्जत तो खजल फैदू वाला, जब कौमी खजाना बादशाहों की मिल्कियत बन जाएगा, पहले गर्दन इनकी फंसेगी। वल अमानत मगनमा, जिसको कोई अमानत सपुर्द की जाएगी उहदा, वो उस ओहदे से पैसा बनाना शुरू कर देगा। पूछो इन डीसीओं से, एसपीओं से और सेक्रेटरियों से और 22 ग्रेड के सेक्रेटरियों से, मुल्क हमने नहीं लूटा अल्लाह की कसम, मुल्क को हमने मकरूज नहीं किया अल्लाह की कसम। इन हुक्मरानों ने हमें मकरूज किया है, इन सेक्रेटरियों ने हमें मकरूज किया है, जो बदबख्त अरबों की जायदादें बना के बैठे हैं और कब्र में इतनी सारी जगह में जाके सो जाते हैं। मेरे एक दोस्त से चीफ सेक्रेटरी पाकिस्तान रहे, बड़ी पुरानी बात है, मैं नाम भूल गया हूं, तो उन्होंने मेरा बयान कराया, जहां वो ये जो CSS के बच्चे होते हैं उसमें मेरा बयान कराया। उनका तबादला हो गया इस्लामाबाद, 6 महीने बाद वापस आ गया। मैं मिलने गया, अल्लाह उनकी कब्र रोशन करे, मुझे नाम भूल गया। मैंने कहा आप 6 महीने में वापस आ गए? कहा मौलाना, अगर मैं 1 साल रहता या मैं पागल हो जाता या मैं बदजानत हो जाता। कि जिस सेक्रेटरी के पास बैठो इतने पैसे स्विट्जरलैंड में जमा हैं, इतने इंग्लैंड में जमा हैं, इतने प्लॉट अमेरिका में हैं, इतने बर्तानिया में हैं। जिसके पास शाम को बैठते, इतने घर मैंने इस्लामाबाद में बना लिए हैं, इतने वहां बना लिए हैं। तो मैं सोच में पड़ गया, मैं चीफ सेक्रेटरी पंजाब और मेरे पास आज तक अपना घर कोई नहीं। अल्लाह इनको बराबर कर दे। चीफ सेक्रेटरी पंजाब क्या नहीं कमा सकता? कमौलन मेरे पास जाती घर कोई नहीं। वह ज़कात मगरमा, और ज़कात नहीं देंगे, कहेंगे टैक्स है कौन दे। गिनते जाना, तीनों गिन। वो तो गैर दीन, उलमा दुनिया के पीछे भागेंगे, दीन को छोड़कर दुनिया के पीछे भागेंगे, दुनियादारों की तरह बनाने के पीछे भागेंगे, झूठ सच बराबर कर देंगे, जमीर को सुला देंगे, इल्म को कहीं जाकर दफन कर देंगे। अकबर को गुमराह करने वाले उलमा, अकबर को दीन इलाही तक पहुंचाने वाले उलमा, मुल्ला अब्दुल नबी और मुल्ला मोहम्मद सुल्तानपुरी, ये खबीस, जब ये दिल्ली का मुफ्ती था, काजी, जब ये मरा तो इसके घर से कितने संदूक सोने के भरे हुए निकले और कब्रों में संदूक सोने के डाले हुए थे। ये थे उसको काफिर बनाने वाले। वो तो अल्लाह दर्जे बुलंद करे मुजद्दिद अल-फिसानी रहमहुल्लाह, जिनकी बरकत से अकबर आखिरी 5 साल में तौबा कर गया और सच्चा सही मुसलमान बन गया। वो तो गैर दीन, उलमा दीन बेचेंगे, दुनिया कमाएंगे। वह अता अर्रजुल ज़ौजतहु, लोग बीवियों की मानेंगे। वह अक्का उम्महु, और माँ के दिल के टुकड़े टुकड़े कर देंगे। वह अदना सदीकहु, दोस्त को सीने से लगाएंगे। वह अक्सा अबाहु, बाप को धक्के देंगे, बाप की बात का जवाब नहीं देंगे, दोस्त को खाने चाय पिलाएंगे। वसाद अल कबीला तफासिकुहुम, सरदारी
नाफरमानों क्या शराबी जानी लोग सरदार बन जाएंगे। वकान रईसुल कौम अर्ज़लहम, हुकूमत ना अहल लोगों के हाथ में होगी, निकम्मे लोगों के हाथ में होगी। व उकरिम अर्रजुलु मखाफत शर्रिही, एक दूसरे को मुस्कुरा के सलाम करेंगे और अंदर बुग़्ज़ छुपा होगा, नफरत छुपी होगी, उसके शर से बचने के लिए उसको मुस्कुरा के मिलेंगे। व उकरिम अर्रजुलु मखाफत शर्रिही, एक दूसरे के शर से बचने के लिए एक दूसरे को मिल रहे हैं। वाह वरतफ़तिल अस्वातु फिल मसाजिद, मस्जिदें फिरका वारियत के मरकज बन जाएंगी। आज देखो मस्जिद हनफी बरेलवी इतना बड़ा बोर्ड लगा हुआ है, मस्जिद हनफी देवबंदी इतना बड़ा बोर्ड लगा हुआ है, मस्जिद सल्फी अहले हदीस इतना बड़ा बोर्ड लगा हुआ है। वरतफ़तिल अस्वातु फिल मसाजिद, मिंबर जो मोहब्बत को फैलाने के लिए था, उसी मिंबर पर बैठने वाले आग बरसाएंगे, आग। मैं पूरी दुनिया फिरा हूं, जो नफरत मैंने हिंदुस्तान पाकिस्तान में फिरका वारियत की देखी है, अल्लाह की कसम मैंने पूरी दुनिया में ऐसी नफरत नहीं देखी। एक दूसरे के जनाजे नहीं पढ़ते, एक दूसरे को सलाम नहीं करते। मैं जब ये मोटरवे नहीं बना था, मैं लाहौर से आ रहा था, कस्सोवाल असर का टाइम हो गया, मैंने गाड़ी रोकी, मैं खुद ड्राइव करता था उस वक्त। 3 नौजवान सद पगड़ी वाले खड़े थे, मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम, मुझे देखना, उन्होंने किया। मैंने दोबारा कहा अस्सलाम वालेकुम, उन्होंने कहा, फिर मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम। ऐसा सिर हिला रहा है, थोड़ी जिब हिला दो, वालेकुम अस्सलाम। मैं मुसलमान नहीं, इन बच्चों का कसूर नहीं है, वो तो नौजवान थे, 22-23 साल के लड़के थे। ये वो जहर उन मुल्लाओं ने भरा है जिन्होंने नफरत की आग भड़काकर ये काफिर, वो काफिर, वो काफिर। वो अल्लाह का नाम मनो, किसी को जन्नत भी जावन दो यार। देवबंदी भी काफिर बरेलवियों के नजदीक, और बरेलवी काफिर देवबंदियों के नजदीक, गैर मुकल्लिद काफिर मुकल्लिदां के नजदीक, और मुकल्लिद काफिर गैर मुकल्लिदों के नजदीक। तो जन्नत वेली दा रब करना की है। वरतफ़तिल अस्वातु फिल मसाजिद, अगली सुनो, वज़हरतिल कायनात वल मआज़िफ़, गाने वालियां आम हो जाएंगी, नाचने वालियां आम। ये तुम्हारे मोबाइलों में ये नौजवान नस्ल नंगे डांस देख रही है, सारी सारी रात मोबाइल पर गलाजत देखते रहते। औरत नंगी हो जाएगी और नाच गाना आम हो जाएगा, मौसीकी आम हो जाएगी। ये हो रहा है कि नहीं हो रहा? और बोलो। वशुरबतिल खुमूर, और शराबें पी जाएंगी। पाकिस्तान पाक जमीन, अल्लाह चौधरी रहमत अली की कब्र रोशन करो, इंग्लैंड में दफन है। मैं उसकी कब्र पे गया हूं, फातिहा पढ़ा है। उसने नाम रखा था पाकिस्तान। पाक जमीन पे शराब के अड्डे, जिना के अड्डे, जुए के अड्डे, हत्याखोरों के अड्डे, कत्ल गारत के उजरती कातिल चंद हजार पे कत्ल करने वाले। इसका नाम पाकिस्तान तो नहीं रखा जा सकता। शुरबतिल खुमूर, शराबें पी जाएंगी। वलुबिसल हरीर, और मर्द रेशम पहनेंगे, सोना पहनेंगे। वलान आखिर हाज़िल उम्मत अव्वलहा, और आज के लोग पहले लोगों को कहेंगे बेवकूफ थे, पागल थे, हम बड़े समझदार हैं, बड़े साइंसदान हैं। हाय हाय हाय, जब हुक्मरान हुकूमत का कौमी खजाना लूटेंगे, जब अमानत की पोस्टों पर लोग अमानत की बजाय पैसा बनाएंगे, जब ज़कात से इनकारी हो जाएंगे, जब उलमा दीन बेच के दुनिया बनाएंगे, जब माओं को बर्बाद करेंगे, बीवियों के पांव चूमेंगे, बाप को धक्के देंगे, दोस्त को गले लगाएंगे, कबीले की सरदारी बदमाशों के हाथ में होगी, हुकूमत निकम्मे ना अहल बेवकूफों के हाथ में होगी। एक दूसरे को सलाम करेंगे, एक दूसरे के शर से बचने के लिए गाने वालियां आम हो जाएंगी और मौसीकी आम हो जाएगी। मस्जिदों में फिरका वारियत की आग भड़क उठेगी और शराब पी जाएगी और रेशम पहना जाएगा और सोना पहना जाएगा। और आज की उम्मत, पहली उम्मत को पागल बेवकूफ कहेंगे तो फिर क्या होगा? फलयरतकबू इंद ज़ालिका रिहन हमरा, इंतजार करो हवाएं पागल हो जाएंगी। ये खुद नहीं पढ़, ये पहाड़ खुद नहीं पढ़, 15 गल्ला ने इन्होंने चाक कर दिया है पहाड़ों का सीना, हवाओं को पट कर दिया है, पानी बागी हो गए हैं, बिफर गए हैं, तूफान बन गए हैं और जानवरों की तरह इंसानों को बहा के ले जा रहे हैं। ये इतना बड़ा नुकसान है, पूरा मुल्क भी मिलके इन मुसीबत ज़दों की मदद करे तो शायद जाकर ये कमी पूरी हो। लेकिन वो तो चोरियां कर रहे हैं, कश्तियों पे 1-1 लाख रुपया किराया बना दिया है। ये इंसान है कि जानवर हैं? इंतजार करो रिहन हमरा, मौसम पागल हो जाएंगे। हुआ है पागल के नहीं हुआ? बोलो बोलो ना। वज़ल्ज़लतन, और जल्ज़ले आएंगे। वखस्फन, और जमीन तुम्हें निगल जाएगी। वमस्खन,
اور تمہیں مسخ کر کے رکھ دے گی. وہ آیات متتابعات، اور اوپر نیچے عذاب تابڑ توڑ آئیں گے. کا نظام بال قطع سلک فتتابع، جیسے تسبیح کا دھاگا ٹوٹے تو دانے ٹپ 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 گرتے ہیں، ایسے اوپر سے سزائیں آئیں گی. یہ کسی کو دوش نہیں دے سکتے ہم، یہ ہم نے اپنے آپ کو دوش دو. ہم برے ہیں، ہماری وجہ سے یہ ہو رہا ہے. میں آپ سب کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، میرے شہر کے لوگ بیٹھے ہو، ساری دنیا سے 2 نمبری کر سکتا ہوں. میرے یہاں 500 سال سے آباؤ اجداد کی قبریں ہیں، تمہارے ساتھ تو 2 نمبری نہیں کر سکتا. اللہ کے واسطے توبہ کر لو اور اپنے رب کی طرف رجوع کر، اور ان بدعات سے نکلو، جہالت سے نکلو، فرقہ واریت سے نکلو، حرام خوری سے نکلو، ان بڑے کبیرہ گناہوں سے توبہ کرو اور اس کی بارگاہ میں جھکو، تو تب جا کر یہ ہوائیں ہمارے حق میں چلیں گی. ورنہ میرا رب اگر ہم نہ پلٹے اس سے اور اوپر آئے گا، اس سے اور اوپر آئے گا. قیامت بھی تو اسی طرح آئی. تو آج میں اتنا روتا ہوں، بے بسی کی یاد دلا. ایک چور کا ہارٹ کٹا تھا اور تیرا حبیب رونے بیٹھ گیا تھا. آج اس کی امت کے ہزاروں بچے پانی لے گیا، بوڑھوں کو پانی لے گیا، جوانوں کو پانی لے گیا، گھروں کو پانی لے گیا، بستیوں کو میدان بنا دیا. یا اللہ میں کیا کروں؟ میں بچے کی طرح رو سکتا ہوں، میرے پاس کچھ نہیں، تو مہربانی کر. میں بوڑھوں کی طرح رو سکتا، میں کچھ نہیں کر سکتا. توبہ کرو اللہ کی بارگاہ میں اور اسے منائیں ہم کہ اللہ ہم سے راضی ہو اور یہ آفات ٹلیں. اس اللہ کے سوا کوئی، کسی کے پاس اس کا حل کوئی نہیں ہے. توبہ کرتے ہو؟ کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ.